على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز اور محترم سامعین و حاضرین، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ روئے زمین پر اس قوم نے بھی کوئی ترقی کی ہے، کوئی عظمت حاصل کی ہے، یا انسانی قدروں اور روایتوں کی حفاظت کی ہے، یا انہوں نے اپنی نسل کی کردار سازی کی ہے، یا انہوں نے اپنے بچوں کی ذہنی اور فکری جہد کو فروغ دیا ہے، تو یہ سارے کارنامے انہوں نے تعلیم کے ذریعے ہی حاصل کیے. یعنی علم کی اہمیت ہے کہ یہ ایک انسان کو بانے عروج تک پہنچا دیتا ہے، ترقی تک عظیم بنا دیتا ہے. اور جو سمجھدار قومیں ہوتی ہیں وہ کچھ اور کریں یا نہ کریں، لیکن اپنی نسلوں کے لیے تعلیم، تعلم اور تعلیم گاہوں کا جال بچھا دیتے ہیں، اور کوئی وہ روزگار دے سکے نہ دے سکے لیکن تعلیم ضرور دیتے ہیں. اور دنیا میں جن قوموں نے بھی ترقی کی ہے، عروج حاصل کیا ہے، اس کی بنیاد تعلیم ہے، علم ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے بڑے بہترین انداز میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے. قل آپ فرمائیے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تم لوگ یہ بتاؤ کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ برابر ہیں؟ یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سوالیہ انداز ہے، لیکن اس استفہام کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ علم حاصل کرو گے تو ترقی حاصل کرو گے، عروج پاؤ گے. اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو دنیا میں علوم و فنون کے دریا بہ رہے ہیں، ان کی اتنی شاخیں ہیں کہ بندہ سب کے نام بھی یاد نہیں کر سکتا. یعنی سب کو اگر چاہیں تو ہم نام بھی یاد نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود ایک سوال اپنی جگہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ دینی تعلیم کیوں ضروری ہے. علوم تو بہت سارے ہیں، ہزاروں علوم ہیں، لیکن دینی علوم کی کیا اہمیت ہے اور یہ کیوں ضروری ہے، یہ ایک سوال ہے. اور اس سوال کا جواب آج ہمیں تلاش کرنا ہے. بس اسی حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی مختصر سی. تو سب سے پہلے تو جو اس سوال کا جواب ہے وہ یہ کہ پورے قرآن میں 78,000 الفاظ ہیں، اور ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلا لفظ استعمال کیا یا وحی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان 78 الفاظ میں سے پہلا لفظ ہے اقرا، کہ پڑھو، تعلیم حاصل کرو. پڑھنا تبھی ہوگا جب آپ علم حاصل کریں گے، پڑھنا سیکھیں گے، پڑھنے کے بعد پھر لکھنا ہوگا. پہلے جانیں گے، پڑھیں گے، پھر لکھیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ اقرا فرمایا، جس سے تعلیم کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے. اور دوسری بات، قرآن پاک میں 6,666 آیات ہیں. ان آیات میں سے جو پہلی 5 آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی
اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. یہ آیات میں تعلیم اور قلم کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا اور ساتھ میں رشتہ جوڑ دیا اللہ کی تخلیق کا. اقرأ باسم ربک الذی خلق کہ پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے، پیدا کیا ہے. کیا مطلب؟ تمہارے تو پیدا ہونے کا مقصد ہی یہ ہے کہ تم تعلیم حاصل کرو. یہ بڑی اہمیت کی بات ہے کہ وہ رب اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور پیدا ہی اس لیے کیا تاکہ تم علم حاصل کرو، کیونکہ علم ہوگا تو عمل کرنے کے قابل ہوں گے. علم نہیں ہوگا تو عمل کرنے کے قابل ہم نہیں ہو سکتے. اس لیے قرآن کریم فرقان حمید کو اپنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے اس کو سیکھیں، پھر اس کو سمجھیں اور پھر اس پر عمل کریں. تیسرے نمبر پر جا کر عمل کی بات آتی ہے. گویا عمل کے پیچھے طاقت کا یہ قرآن کی تفہیم کی، اور قرآن کی تفہیم یہ موقوف ہے قرآن پڑھنے پر. تو صحیح پڑھیں گے تو صحیح سمجھیں گے، صحیح سمجھیں گے تو صحیح عمل کریں گے. اس سے اندازہ کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ علق کی ان آیات میں دینی تعلیم کی اہمیت کو کس طرح سے واضح فرمایا. گویا ہماری تعلیم، ہماری تخلیق، ہماری پیدائش کا مقصد ہی تعلیم ہے. اور قرآن کی آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ میں نے جن و انس کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. لیکن سچی بات یہ ہے اقرا نے ہمیں بتایا بندگی وہی کرے گا. بندگی عمل کا نام ہے، عبادت کا نام ہے، اور عبادت ایک عمل ہے. عمل تبھی ہوگا جب اس کا علم آئے گا، اور علم آتا ہے تعلیم حاصل کرنے سے. لہٰذا اس سے بھی واضح ہو گیا کہ ہم اس وقت تک تخلیق کا جو مقصد ہے اللہ کا ہمیں پیدا کرنے کے لیے وہ عبادت ہے، ہم نہیں انجام دے سکتے جب تک کہ ہم علم حاصل کریں. ہمیں حلال کا حرام کا پتہ نہ ہو، وضو اور غسل کا پتہ نہ ہو، پاکی اور ناپاکی کا پتہ نہ ہو، تو ہماری عبادت کہاں جائے گی؟ ہم کبھی عبادت نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم ان احکامات سے واقف نہ ہوں. امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے تعلموا قبل ان تسودوا، علم حاصل کرو قبل اس کے کہ تمہیں کوئی منصب عطا کیا جائے. یعنی ہر منصب اور مقام اور مرتبہ اگر آپ کے دل میں خواہش ہے بڑا آدمی بن جاؤ، بن سکتے ہیں آپ. لیکن یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے پہلے علم حاصل کرو پھر تم سردار بن جاؤ. یعنی اگر کسی دل میں یہ خواہش ہے کہ میں بڑا آدمی بنوں، جیسا کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کہتے ہیں میری دعا ہے میرا بچہ بڑا ہو کر کے بڑا آدمی بن جائے، بنے گا. لیکن شرط کیا ہے؟ علم حاصل کرنا. آپ اگر اس نے تعلیم حاصل کی ہے تو یقیناً یہ بڑا آدمی بنے گا. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آنے والی نسل کو علم دین سکھائیں. امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا ارشاد گرامی ہے وَبَعْدَ أَن تُزَوَّرُوا وَقَدْ تَعَلَّمَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فِي كِبَرِ سِنِّهِمْ. فرمایا کہ سردار بنائے جانے کے بعد بھی علم حاصل کرو. تمہارے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میں اس مقام پر پہنچ گیا ہوں، میں اس مرتبے پر پہنچ گیا ہوں، میں اس منصب پر پہنچ گیا ہوں، اب مجھے علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی آغوش تک. یعنی علم کا اتنا ضروری ہے. کوئی شخص کسی بھی عمر کے حصے میں جا کر یا کوئی مقام اور
علم سے پالا نہیں ہو سکتا، اسے ہر حال میں علم حاصل کرنا ہوگا۔ انسان ساری زندگی سیکھتا رہتا ہے، بہتر سے بہتر جانتا رہتا ہے۔ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے جان لیا ہے۔ جو یہ شخص دعویٰ کرے کہ میں نے جان لیا ہے وہ جاہل ہے۔ وفوق كل ذی علم علیم، ہر جاننے والے سے بڑا ایک اور جاننے والا موجود ہے، اور سب سے بڑا جاننے والا اللہ الغیوب جو یعلم ما فی صدورکم، وہ سب سے زیادہ جاننے والا اللہ ہے جو غیب کی باتیں بھی جانتا ہے اور تمہارے دلوں کے رازوں سے بھی واقف ہے، وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اولین حکم ہے وہ علم حاصل کرنا ہے، اور انسان کی زندگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو شرافت اور عزت کا ایک مضبوط ہمیں اس کی جو بنیاد فراہم کی ہے وہ تعلیم ہے، وہ علم ہے۔ لہذا صحیح معنوں میں دنیا کی قیادت و سیادت کا عمل اگر کوئی چیز بناتی ہے تو وہ تعلیم ہے، وہ علم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، عورت ہو یا بچہ ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، کوئی بھی ہو۔ صحابہ کرام کی مثال دیکھیں آپ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 100 سال سے بھی زیادہ عمر تھی جب مسلمان ہو، 150 سال عمر، پھر بھی علم حاصل کرتے رہے۔ دیگر صحابہ کرام کو بھی دیکھیے کہ وہ بڑی عمر میں اسلام لائے، اور اسلام لانے کے بعد بچے بھی تھے، ان کی اولادیں بھی تھیں، ان کے کاروبار بھی تھے، اس کے باوجود وہ علم حاصل کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جو صفہ کا چبوترا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو رستی تھی کہ وہاں پر صحابہ کرام بیٹھتے اور علم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں کہ آپ بچے ہوں تو علم حاصل کریں، بڑے ہو جائیں تو کمانے میں لگ جائیں، اس سے بڑے ہو جائیں تو کہیں اور جانے کی تیاری کر دینا تھا۔ ہر حال میں، ہر عمر کے ہر حصے میں آپ کو علم حاصل کرنا ہے، اور دینی جو علوم ہے ان کے حصول کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب کوئی بندہ بڑی عمر میں بھی اگر علم حاصل کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گیا تو باقی جو تعلیم ہے اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو مقرر کرے گا کہ اس کی تعلیم مکمل کراؤ۔ یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور کئی ایسے بزرگ گزرے ہیں جو پہلے حافظ نہیں تھے، لوگوں نے حافظ کہنا شروع کیا، انہیں شرم آئی کہ حافظ ہو نہیں، شرم کے یا حافظ کہتے، انہوں نے حفظ شروع کر دیا اور اللہ کے فضل سے نہ صرف مکمل کیا پھر تراویح بھی پڑھانے لگے۔ ان میں ایک نام امام احمد رضا کا، فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں علوم عطا فرمائے تھے، لیکن ایک جو عزت اور عظمت عطا فرمائی وہ یہی تھا، آپ عالم تو تھے، حافظ نہیں۔ لوگ آپ کو کہتے تھے حافظ صاحب، حافظ صاحب۔ دل میں خیال آیا کہ یہ لوگ مجھے حافظ کہتے ہیں، میں حافظ نہیں۔ رمضان شریف سر پہ آ گیا، سارا دن پارا یاد کرتے رات کو نماز تراویح میں پارا سناتے تھے، بس یہ انہوں نے حفظ ایک مہینے میں حفظ کرے۔ اور ایک بات کبھی کبھی میں سنایا کرتا ہوں، آج موقع ہے سنا دوں۔ بابا جی نصیر الدین صاحب تھے، یہ گولڈن ٹاؤن میں مسجد اقصیٰ ہے، وہاں میں میرے نمازی تھے، میں وہاں سے یہاں آیا تو وہ بابا جی آخری دنوں میں وہاں تقریر میں نے کی ہے قرآن کی عظمت پر، تو میں نے بتایا کہ قرآن پڑھتے پڑھتے جو طالب علم چلا جائے گا، جب تک قرآن پڑھتا رہتا ہے تو جبرائیل اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، وہ بڑے حیران ہوئے، یعنی اتنی قدر و منزلت ہے دینی تعلیم کی۔ اور دوسرا یہ کہ جس کی تعلیم رہ جاتی ہے اور وہ مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل اور فرشتوں کے ذریعے سے اس کی تعلیم کو مکمل کرواتا ہے۔
انسپائر ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں حفظ کرنا چاہتا ہوں۔ اتفاق دیکھیے، میں نے کہا اچھا آپ کا آغاز کرواتے ہیں۔ اس دوران میں یہاں آ گیا تو وہ یہاں سے مجھے لے کے گئے، بہت بڑے آدمی تھے، چلا بھی نہیں جاتا تھا ٹھنڈے سے، کسی کے ساتھ آتے تھے، تو مجھے یہاں سے لے کے گئے۔ میں گیا اور وہاں جا کر میں نے افتتاح کیا، 4 بندے بیٹھے، مؤذن صاحب کی ڈیوٹی لگائی کہ بھائی ان کو قرآن پڑھایا کریں، اور ماشاءاللہ مٹھائی تقسیم کی گئی۔ اور جب ان کا وفات ہوئی تو غالباً 1.5 یا 2 والے وہ حفظ کر چکے۔ ان کو شوق یہ تھا کہ جب میں مروں تو میں طالب علم مروں، قرآن کا علم حاصل کرتے ہوئے مروں، اور جب تک زندہ رہوں تو فرشتے میرے پاؤں کے نیچے پڑ بچھائیں، جب میں مر جاؤں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے میری تعلیم مکمل کرے۔ انما الاعمال بالنیات، اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کے مطابق پھل لگاتا ہے ہمارے اعمال کو۔ تو اعمال کا دار و مدار دراصل نیتوں کا ہوگا۔ تو بابا جی کی نیت تھی، تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس شوق اور ذوق کے صدقے سے ان کو ضرور فرشتوں سے قرآن کریم مکمل کروائے گا انشاءاللہ۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ان کے تلفظ میں نے ان کو قاعدہ پڑھایا تھا، رحمانی قاعدہ، اور ان کے تلفظ میں نے درست کروایا۔ انہوں نے بڑی کوشش کی، وہ مجھ سے سوالات بھی کرتے رہتے تھے۔ مثلاً ایک کو پوچھا کرتے تھے یہ جو علاج کا علاوہ دم ربیہم، یا یہ ربیہم پڑھنا ہے یا ربیہم پڑھنا ہے، یعنی اس طرح کی باتیں وہ پوچھا کرتے تھے۔ یہ شوق ہوتا ہے، ذوق ہوتا ہے، تو انسان اس طرح کے سوالات کرتا ہے۔ آپ یہ یاد رکھیے، دینی علوم 2 طرح کے، ایک ہے فرض کفایہ اور ایک ہے فرض عین۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ فرض کفایہ کیا ہے؟ کہ جتنے بھی عقائد و احکام دین کے، تمام احکامات شرعی اور عقائد کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ سیکھنا، یہ فرض کفایہ ہے۔ یعنی اس کی تفصیل کو پڑھنے کے لیے اگر ایک گروہ بھی چلا جائے، سارے لوگ نہ جائیں، باقی کا کاروبار کریں، کام کریں، بس چند لوگ اگر ایک دین کی حاصل کر لیں تو یہ کافی ہو جائے۔ بالکل ایسے جیسے پورے محلے میں سے ایک بندہ اعتکاف بیٹھ جائے تو سب کو اجر مل جاتا ہے، اور اگر کوئی بھی نہ بیٹھے تو یقیناً سب کو نکار ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ جو علم کی تفصیلات ہیں، احکامات شریعت دلائل کے ساتھ یا عقائد دلائل کے ساتھ پڑھنا اور سمجھنا، یہ دراصل کیا ہے؟ یہ فرض کفایہ، یعنی چند لوگ بھی اگر یہ بات سیکھ لیں اور آگے سکھائیں تو یہ کافی ہو جاتا ہے، تاکہ وہ نہ صرف یہ کہ عقائد حقہ کا دفاع کر سکیں، بلکہ یہ اچھے عقائد آگے لوگوں تک پہنچا سکیں، شریعت کے احکامات لوگوں کو بھی سکھا سکیں۔ اور دوسرا جو علم ہے وہ فرض عین ہے، دینی علم فرض عین بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ بعض لوگ ایسے جیسے ان پر عبادت موقوف ہے، اتنا قرآن پڑھنا فرض عین ہے، یاد کرنا، جس سے نماز ہو جائے۔ اب وہ کم از کم 3 آیات یا اس کے برابر کوئی سورت چھوٹی، اس کا اور سورہ فاتحہ، اس کا یاد کرنا فرض عین ہے۔ اگر یہ یاد نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح کوئی شخص ہے مالدار ہے تو اس پر زکوٰۃ کے مسائل کا سیکھنا فرض عین ہے۔ اگر وہ جانے کا نہیں تو زکوٰۃ مال کی کیسے نکالے؟ اگر اسے پتہ ہی نہ ہو کہ مال زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے اور کن کن چیزوں پر مجھے زکوٰۃ دینی ہے، اور ہر چیز کا نصاب الگ ہے، جانوروں کا نصاب الگ ہے، روپے پیسے کا نصاب الگ ہے، چاندی اور سونے کا نصاب الگ ہے، تو اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے۔ کاروبار میں تجارت ہے، اس کے مال پر الگ ہے، تو ان سب کے بارے میں اس کا جاننا ضروری فرض عین ہے، تاکہ وہ زکوٰۃ کی عبادت سے متبرہ ہو جائے، تاکہ وہ زکوٰۃ ادا کر سکے۔ تو یہ فرض عین ہے جس پر کوئی عبادت موقوف ہوگی، اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر عبادت سے ہم محروم رہ جائیں گے۔
اب یہ ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جب یہ سوال کرتے ہیں، جیسے کہ ابھی شروع میں ہم نے سوال کیا کہ دینی علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے، تو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مؤمن، ہر مومن پر علم حاصل کرنا فرض ہے، لیکن کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے، یہ سب سے اہم بات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ہمیں بتا گئے۔ کیا ارشاد فرمایا ان یعرف الصوم والصلاۃ والحرام والحدود والاحکام، فرمایا فرض یہ ہے کہ روزے کے مسائل سے واقف ہو، نماز کا علم حاصل کرے، حرام کا علم حاصل کرے تاکہ اس سے بچ سکے، اور اسی طرح حدود یعنی وہ جو اللہ نے حدیں مقرر کر رکھی ہیں، ایک معنی اس کا یہ ہوگا کہ حدود اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کہاں تک تم جا سکتے ہو، کہاں نہیں جا سکتے، حلال و حرام، اور دوسرا حدود سے مراد جو سزائیں اللہ نے مقرر کر رکھی ہیں دنیا اور آخرت میں، انہیں بھی حدود کہا جاتا ہے، ان کا جاننا بھی ضروری ہے، اور والاحکام، اور احکامات شریعت، اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، لین دین کیسے کرنا ہے، تجارت کیسے کرنی ہے، معاملات کیسے کرنے ہیں، بولنا کیسے ہے، یہ اور حقوق کی ادائیگی یہ کیسے ہوگی، یہ تمام احکامات کا جاننا ہم پر ضروری ہے، فرض ہے۔ گویا جس علم کو سیکھنا فرض ہے اس سے مراد وہ علم ہے جس کے ذریعے روزہ، نماز، حلال و حرام، حدود و احکام شریعت کی معرفت حاصل ہو جائے، یہ علم حاصل کرنا فرض ہوگا۔ امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فرماتے ہیں ہر شخص پر اس قدر علم سیکھنا واجب ہے جس قدر سیکھے بغیر اس پر عائد فرائض کی ادائیگی نہیں ہو سکتی، ممکن نہیں، یعنی اتنا علم ضرور حاصل کرے جس سے اس کو طریقہ آ جائے کہ مجھ پر جو فرائض ہیں وہ میں کیسے ادا کروں، مجھ پر جو حقوق ہیں میں وہ کیسے ادا کروں، اتنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ لہذا ایک بڑی اہم بات یہاں دیکھیے، اگر علم وہ جو فرض عین ہے اگر اس کے حصول کے لیے آپ کو گھر سے نکلنا پڑے تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلبوا العلم ولو کان بالسین، علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین بھی جانا پڑے۔ اس کا مطلب ہے اس زمانے میں بھی علوم کے حصول کے لیے صحابہ کرام تو دور دراز کا سفر کرتے ہی تھے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشارہ فرما دیا کہ چین میں علمی ترقی ہے یا ہوگی، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ چین میں جانا پڑے تو تم جاؤ اور علم حاصل کرو، لیکن اگر علم فرض عین ہے تو پھر ماں باپ سے پوچھے بغیر بھی جانا جائز ہے، درست، لیکن اگر علم فرض کفایہ ہے کہ اگر کوئی ایک شخص بھی حاصل کر لے تو وہ سب کے لیے کافی ہو جائے گا، تو ایسا علم جو فرض کفایہ ہو اس کے لیے ماں باپ کی اجازت لیے بغیر جانا جائز اور درست نہیں، یعنی حصول علم کے لیے بھی اگر جانا ہو تو ماں باپ کی اجازت لے کر کے جانا چاہیے۔ ہاں اگر فرض عین ہے تو پھر ان سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرا جواب جو اس سوال کا ہے کہ بھائی علم دین ہی حاصل کرنا کیوں ضروری ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ علم ہی زندگی کا مقصد سمجھاتا ہے۔ ہمیں کیا پتا کہ یہ زندگی اللہ نے دی کیوں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، بابرکت ہے وہ رب وہ ذات جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کون تم میں سے اچھے کام کرتا ہے، ایکم احسن عملا، کون تم میں سے اچھے کام کرتا ہے۔ اب یہ میں نے پڑھا تو میں نے جانا، میں نے سیکھا تو میں نے جانا، اور اگر میں نے نہ سیکھتا تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ زندگی
کا مقصد کیا ہے؟ اب مجھے پتا چل گیا یہ سیکھنے سے کہ زندگی کا مقصد یہ ہے، موت کا مقصد یہ ہے، تاکہ رب یہ آزمائے کون اچھے کام کرتا ہے اور کون اچھے کام نہیں کرتا۔ زندگی مہلت ہے، کمرہ امتحان ہے، اور موت کے بعد پھر سمجھیے کہ پیپر بند اور اب اس کا نتیجہ ثواب یا عذاب کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ بات جب میں عبادت کے لیے پیدا ہوا ہوں یہ علم سے حاصل ہوگا۔ اگر علم نہ ہو تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ ہمارا دنیا میں تخلیق کا مقصد کیا ہے، ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور آئے ہیں تو یہاں کیا کرنا ہے، اور یہاں یہ جو لوگ جاتے ہیں یہ کہاں چلے جاتے ہیں۔ تو قرآن نے ہمیں بتایا، دینی علم نے بتایا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم یہاں دنیا میں آئے ہیں اللہ کے لیے، انا للہ، ہم سب اللہ کے لیے ہیں یہاں۔ یہ کائنات کا ذرہ ذرہ یہ سب اللہ کا شاہکار، یہ صرف خدا کے لیے، اس کی یاد، اس کی بندگی، اس کے ذکر، اس کے فکر کے لیے، اس میں غور کے لیے ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو اس لیے بنا دیا، وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ بھی پتہ چلا کہ ہم یہ جو چلے جاتے ہیں کہاں جاتے ہیں، اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ بڑی سادہ سی آسان سی بات ہے، آج تک جدید سائنس میں یہ ڈھونڈ نہیں سکی کہ وہ لوگ کہاں چلے جاتے ہیں، اور ہر آسائش ہونے کے باوجود ہم انہیں بچا کیوں نہیں پاتے، ہم انہیں روک کیوں نہیں لیتے، ہم ان کی زندگی کو ٹھہرا کیوں نہیں لیتے، کہاں چلے جاتے، کیوں چلے جاتے۔ رب العالمین نے بتایا، دینی علم نے بتایا، ہم اللہ کی طرف سے اللہ کے لیے آئے ہیں اور اللہ ہی کے پاس لوٹ جائیں۔ وہاں جاتے ہیں اللہ کے پاس تاکہ وہ یہ دیکھیں کہ ہم نے دنیا کی مہلت جو اللہ نے دی تھی زندگی کی، اس میں ہم نے کیا کیا، اچھا عمل کیا یا برا عمل کیا، اس کی نافرمانی کی یا اس کی اطاعت کی، یہ ہمیں بتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس اللہ قرآن کی آیت فرمایا فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور اللہ کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں وہ سکھایا جو تم نہیں جانتے۔ فاذکروا اللہ، اللہ کو ایسے یاد کرو کما علمکم، جیسا اس نے تمہیں تعلیم دی، ما لم تکونوا تعلمون، جبکہ تم نہیں جانتے۔ اس نے علم دیا ہمیں اس طرح سے یاد کرنا ہے۔ کیسے؟ فرمایا کھڑے کھڑے یاد کرو، لیٹے لیٹے یاد کرو، سجدے میں یاد کرو، رکوع میں یاد کرو، یہ قرآن نے سکھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ فاذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو جس طرح کہ تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو، اور اشد ذکر، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کو یاد کرو۔ یہ علم نے ہمیں سکھایا، خدا نے ہمیں سکھایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی قول فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، ارے علم حاصل کرو اس بات کا کہ معبود حقیقی ایک ہی ہے، سچا خدا ایک ہی ہے، وہی خدا ہے۔ ساری دنیا کا اسلحہ گرا دیا گیا غزہ پر، فلسطین پر، لیکن ذرا ان ماؤں کے حوصلے تو دیکھو، وہ کہتی ہے یہ تو 2 شہید ہوئے ہیں، اگر اور بھی اللہ دے گا وہ بھی ہم شہید ہو جائیں۔ ذرا یقین دیکھیے، بیت المقدس کے تحفظ کے لیے، بیت المقدس کی آزادی کے لیے وہ مائیں اپنے نوجوان بھی، اپنے شوہر بھی، اپنے شیرخوار بچوں کو بھی قربان کر کے روتی نہیں ہے، بلکہ دعا کرتی ہے اللہ اور بھی بچے دے تاکہ وہ بھی جہاد کریں اور تیری راہ میں شہید ہو۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، تمہیں جان لینا چاہیے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اور قرآن نے بتایا ہے یہ بات، لَوْلَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فِي الْأَرْضِ، ارے اگر اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہوتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا۔ ایک کہتا دبئی کو ڈبو دینا، میں نے
جو سچا تھا، اور دوسرا کہتا نہیں جی میں یہاں مندر بناؤں گا، یہاں تو ناچ گانے ہوں گے. یہ تو پھر لڑائی جھگڑا ہے نا. تو اس کا مطلب ہے اللہ ایک ہی ہے. وہ جتنے چھوٹے خدا کے ناکام ہو گئے، میرے رب نے جب چاہا ان کو سزا دینا، دنیا کی بڑی طاقت اور ٹیکنالوجی روک نہ سکی ہوئی. آپ تو یہ کہتے تھے میری قوم میں سیلاب آ گیا پانی کا. وہ جو سب سے زیادہ ترقی یافتہ سسٹم یہاں موجود ہے دنیا بھر میں، آپ اس کا حال دیکھ لیجیے کیا ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یاد رکھیے قرآن کا ارشاد ہے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. زندگی بھر اگر بغیر علم کے ہم عمل کرتے رہے، یعنی ہمیں علم نہ ہو اور عمل کرتے رہے اندھی میں، تو اس حوالے سے یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اعمال کو کبھی قبول نہیں فرمائے گا جس کے پیچھے علم نہ ہو، پتہ ہی نہ ہو نہ پاکی کا نہ ناپاکی کا نہ نماز کا کہ کیسے ہوتی اور کیسے نہیں ہوتی، کہاں خراب ہو جاتی ہے، کون سے واجبات ہیں، کون سے فرائض ہیں، کون سی سنن ہے، کون سے مستحبات ہیں، یہ جاننا ضروری ہے. اس کی شرائط کیا ہے عبادت کی، اس کے احکامات کیا ہیں، جاننا ضروری ہے. تو فرمایا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، اور وہ کہیں گے کہ کاش ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے. دوزخی کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، اے کاش کہ ہم نے علم سنا ہوتا یا ہم نے سمجھا ہوتا تو آج ہم دوزخ میں نہیں ہوتے. کیونکہ اچھا سنا ہوتا تو کام بھی اچھے کرتے، اچھا سمجھا ہوتا تو ہم کام بھی اچھے کرتے، اور اچھے کام کرنے والا کبھی بھی دوزخ میں نہیں جاتا، جنت میں چلا جاتا. اور جو سب سے اہم بات ہے ہمیں علم دین کیوں حاصل کرنا ہے، اس حوالے سے آخری جو بات ابھی عرض کرنے والا ہوں وہ یہ ہے، دنیا بھر میں اس وقت علم کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے جب چاروں طرف جہالت کے الاؤ چل رہے، ہر طرف جاہل نظر آ رہے، اعمال سے، کردار سے، اخلاق سے جہالت ٹپک رہی ہو، ایسے میں علم دین حاصل کرنا ضروری ہو جاتا ہے، لازم اور فرض ہو جاتا ہے. اور اس وقت دنیا بھر میں دیکھیے اسلام کو کتنے چیلنجز کا سامنا ہے، کتنے فتنے ہیں جو مسلمانوں کو بہکا رہے ہیں. برائیاں اپنے عروج پر ہیں، اور تو چھوڑیے اپنی جو اولاد ہے وہی ماشاءاللہ بے دین ہے، دین سے دور ہے، نافرمان ہے. یہ فتنہ چھوٹا ہے. المال والبنون زینۃ الحیاۃ انما اموالکم واولادکم فتنہ. تمہارا یہ مال کر و فر، یہ آسائش ہے، تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے. اور اللہ کی قسم ہمیں اور فتنے کوئی ہو یا نہ ہو، یہ جو گھر میں فتنہ ہم نے پالا ہوا ہے، بڑے بڑے بچے ماشاءاللہ، باپ کو ہمت نہیں ہے کہ فجر کے وقت اٹھائے اور کہے چل بیٹا نماز پڑھو. باپ یہ ہمت نہیں کر سکتا. ایک دفعہ کہے گا تو دوبارہ ممکن ہے باپ اس دنیا میں نہ رہے. یہ حالت ہو گئی. یہ اولاد سب سے بڑا فتنہ جس کو ہم نماز تک کے لیے نہیں کہہ سکتے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے کہا کرو کہ نماز پڑھو. جب 10 سال کا ہو جائے اسے مارا کرو، چلو بھائی نماز کی سختی کرو. اور اس کے بعد اگر بالغ ہونے پر کم از کم 15 سال کا بچہ بالغ جب ہو جائے اس کے بعد تو اس بچے کو پھر اس کا تو کھانا پینا بستر الگ، کھانا پینا جدا کر دو. اور اگر وہ نماز نہ پڑھے اس کے گھر میں نہیں گھسنا چاہیے. یہ تمہارا اس پر اتنا کنٹرول ہونا چاہیے. لیکن اب تو باپ خود ڈرتا رہتا ہے اگر میں نے نماز کے لیے کہہ دیا تو کہیں مجھے مار نہ دے. اور میں ایسے بوڑھے والدین کو جانتا ہوں جن کی جوان اولاد نے انہیں تھپڑوں سے مارا اور انہوں نے رو رو کے مجھے بتایا. یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. اور دوسرا عورت کا فتنہ، مال کا فتنہ.
ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم علم دین حاصل کریں تاکہ اولاد کو پتہ چلے ماں باپ کا مقام کیا ہے، اور ماں باپ کو پتہ چلے اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، ان کے حقوق کیا ہے، تاکہ یہ سارے مسلمان الحاد کے فتنے سے بچ سکے اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے لیے آمادہ ہو سکے۔ اس لیے علم دین حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو علم دین سے دور کرنے کے لیے دشمنان دین و اسلام نے شبہات پیدا کر دیے، غلط فہمیاں پیدا کر دی اور ایسا بگاڑ پیدا کر دیا ہے کہ اس کے آڑ میں انہوں نے خود ساختہ اسلام لانچ کر دیا۔ اب وہاں سے وہ پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، اپنے لوگوں کو بھیجتے ہیں اور وہ ہمارے اندر اختلافات پیدا کر کے ہمیں دین سے دور کرتے ہیں۔ اور اس کا دین سے دور کرنے کا سب سے جو خطرناک ترین ہتھیار ہے نا، وہ یہ ہے، سن لیتے، وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو علماء سے متنفر کر رہے ہیں۔ اور اس کا آسان سا طریقہ ہے، بس ایک ذرا سا کاغذ لے کر باندھ دیجیے اس کے ساتھ، ایک بات اپنے منہ سے کر دیجیے، امام صاحب نے یہ کیا، بس ختم۔ وہ رشتہ، وہ یقین، وہ تعلق، وہ محبت ختم، اور وہ دشمن کامیاب۔ لوگ جب علماء سے دور ہوں گے جو لازماً شیطان کا حملہ ہوگا، شیطان ان کو اپنے گھیرے میں لے لے اور ان کو بہکانے کا گمراہ کر دے گا۔ اس لیے دشمنان دین و اسلام کا سب سے خطرناک ہتھیار یہ ہے، لوگوں کو علماء سے متنفر کر دیا جائے۔ اور یہ لوگ نبی انبیاء کی علمی اور روحانی وراثت کے مالک ہیں، ان سے جب لوگ دور ہو جائیں گے، لا محالہ نبی سے بھی دور ہو جائیں گے، نبی کے دین سے بھی دور ہو جائیں گے۔ اس لیے علم دین حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے علماء کی اہمیت کیا ہے۔ انما العلماء ورثۃ الانبیاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد تو کوئی نبی آئے گا نہیں، یہ میرے علماء ہی میری علمی میراث کے وارث ہیں، روحانی میراث کے وارث علماء ہیں، یہی تم تک پیغام پہنچائیں گے۔ اور آج یہ دنیا بھر میں مغربی تہذیب جو اسلامی تہذیب و اقدار کا خاتمہ کرنے کے لیے کوشاں ہے، اس کے اندر بھی یہی بات شامل ہے کہ لوگوں کو علماء سے علم سے دور کر دو تو یہ خود بخود اپنی تہذیب کو چھوڑ دیں اور وہ اپنی تہذیب کو یہاں پر نافذ کر دیں گے۔ آپ دیکھیے ہمارے بچے ہمارے اسکول ماشاءاللہ گانے گاتے ہیں، رقص کرتے ہیں، ان کو یہ خیال نہیں آتا یہ مسلمانوں کے بچے ہیں، ان کو قرآن پڑھایا جائے۔ تلاوت سے اسمبلی کا آغاز تلاوت سے ہونا چاہیے، لیکن افسوس کے ذرا اسکولوں میں جا کے دیکھیے ہو کیا رہا، پھول دھمکے، رقص و سرور اور تہذیب اور کلچر کے نام پر مغربی تہذیب کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ تعلیم کے نام پر جہالت پھیلائی جا رہی ہے، اور اصل مقصد لوگوں کو دین سے دور کرنا ہے، ان کو علماء سے دور کر دو، علماء سے ان کو متنفر کر دو اور اتنا گندا کر دو علماء کو، لوگ ان سے نفرت کرنے لگے تو لازماً وہ جہالت کے اندھیروں میں گم ہو جائے، نفس اور شیطانوں پر حاوی ہو جائے اور اس طرح سے وہ جہالت کے کنویں میں گر پڑیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی سازش ہے۔ لہذا ایک طرف وہ اسلامی اقدار کو بیٹھانے کے لیے مغربی تہذیب کو نافذ کر رہے ہیں، تو دوسری طرف انہوں نے NGOs بنا دی اور ملٹی نیشنل کمپنیز جو آئی ہیں انہوں نے حرام و حلال کی تمیز مٹا دی۔ خون ہمیں پلایا جا رہا ہے، جانوروں کا خون حرام ہے اور وہ ہمیں چیزوں میں ڈال کر پلایا جا رہا ہے۔ سور کی چربی، کتے کی چربی، ان کی ہڈیوں سے بنی ہوئی چیزیں، وہ سارے آپ اور ہمیں کھا بھی رہے ہیں، استعمال بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ملاوٹ ہیں، یہ استعمال کرنے کے بعد اس کے اثرات ہمارے اخلاق پر پڑ رہے ہیں۔ ظاہر ہے جب سور کی چربی ہمارے اندر جائے گی تو ہم کو یہ انسانوں والے کام نہیں کریں گے۔ جب ہم کتے کی ہڈیوں کا جوس کھائیں گے، پیئیں گے تو یقیناً ہم کتوں جیسے کام کریں گے، انسانوں جیسے کام نہیں کریں گے۔ تو ہمیں تو کھانا پینا بھی ایسا چاہیے کہ جو حلال ہو، اور مجھے حلال اور حرام کی تمیز تب آئے گی جب میں علم حاصل کروں، اور وہ علم دینی علم ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ اور
مسلمان عورتیں وہ بے لباس اور ننگی نظر آتی ہیں، ان کا لباس دیکھ لیجیے کہ کس طرح سے ان کو فیشن کے نام پر ننگا کر دیا گیا۔ موبائل سے لے کر جتنے بھی میڈیا سینٹرز ہیں وہاں پر آپ دیکھیے کہ وہ اسلام کے خلاف کوئی ایک بات کرتے ہیں اور میڈیا اس کو اتنا پھیلا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کلپ دیتا ہے کہ قرآن جو ہے یہ دہشت گردی کی تعلیم دیتا، جہاد کو دہشت گردی، وہ جو جہاد کے لیے احکامات آئے ہیں اس کو دہشت گردی قرار دے کر ایک دفعہ کسی بندے نے لکھ دیا، جاہلات میں بھی لکھ دے، دنیا بھر میں پیغام پھیل جاتا ہے، ارے قرآن دہشت گردی۔ اب آپ صاف کرتے رہیے اس کو، اس گند کو صاف کرتے رہیے، نہیں ہوگا۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، علم حاصل کرو اور جہاد کے لیے نکل پڑو۔ یہ مال کی محبت، اولاد کی محبت، یہ تمہارے کاروبار کی محبت، یہ تمہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے نہ روکے۔ اور جب تک مسلمان جہاد کرتے رہے اللہ کی قسم اسلام غالب رہا، اور جب مسلمانوں نے جہاد چھوڑ کر کاروبار شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس کا عمرہ بھی کاروبار بن گیا، اس کا حج بھی کاروبار بن گیا، اس کے بعد ذلتوں اور پستیوں نے مسلمانوں کو گھیر لی۔ اس لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور وہ علم دین ہے، تاکہ ہم اپنے فہم و تدبر کے اس منزل پر پہنچ جائیں جہاں ہمیں اپنے اور پرائے میں فرق محسوس ہو جائے۔ کفر و شرک اور اسلام اور اطاعت و فرمانبرداری اور بغاوت، اس میں فرق اگر ہمیں آ گیا تو بس سمجھ لیجیے کہ انشاءاللہ ہمارا علم حاصل کرنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات آخر میں یہ کہنا چاہوں، آج کل یہ شوال کا مہینہ ہے، شوال کے مہینے میں تمام تعلیمی دینی اداروں میں داخلے شروع ہیں۔ بس میرا کام ہے اچھی بات آپ تک پہنچانا، وہ آگے آپ کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ کوئی ایک بچہ اللہ کی راہ میں دے دیجیے، بس اسے علم دین پڑھائیے، سکھائیے، حافظ قرآن، قاری قرآن بنائیے، اور ایسا عالم باقل بنائیے جو دین کا کام کرتا رہے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اگر حافظ ہے کل قیامت میں آپ کے سر پر سونے کا تاج سجایا جائے گا، اور سب سے پہلے آپ کو جنت کے اعلیٰ ترین جنات عدن ایک مقام جنت ہے، وہاں آپ کو رکھا جائے گا اور سونے کا تاج پہنایا جائے گا، کیونکہ حافظ کا باپ ہے اور یہ حافظ کی ماں ہے۔ اسی طرح عالم، اس کے بھی اگر آپ کسی بچے کو عالم بنائیں گے، کل قیامت میں جب عالم سامنے آئے گا تو سینکڑوں لوگوں کی بخشش کروائے گا، تو عالم کے والدین کا تو وہاں پر مقام الگ ہوگا۔ یہ ہے وہ جنہوں نے اپنے بچے کو علم دین کے لیے وقف کیا۔ آج آپ علم دین کے لیے وقف کر دیں اپنے بچوں کو، ممکن ہے کوئی ان میں سے مجاہد پیدا ہو جائے جو جہاد کے لیے نکلے، قلبی جہاد، علمی جہاد، تلوار کا جہاد، حلال و حرام کے خلاف جہاد، معاشرے میں برائیوں کے خلاف، استحصال اور ظلم کے خلاف جہاد۔ اگر یہ کام کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے، کوئی ایک بچہ ہمارا عالم قاری حافظ بن گیا، میں اللہ کے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے اس علم کی وجہ سے آپ کو یاد کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ